الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. جیسا کہ ہماری جو کلاس ہے قصص الانبیاء کی، جیسا کہ آدم علیہ السلام سے ہماری کلاس چل رہا تھا، آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام. آج جو ہے نا آخری نبی کا قصہ ہے. وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قصہ، سب سے پہلی جو بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی ماں کون ہے؟ مریم علیہ السلام. ان کی پیدائش کے بارے میں ہم معلوم کریں گے. سب سے پہلی جو بات ہے کہ عمران، جیسا کہ ہم سورہ آل عمران ہے اس میں عمران ہے، عمران کی جو بیوی ہے ان کا نام حنا. عمران کی جو بیوی ان کا نام حنا. وہ یہ نظر مانتی ہیں، یعنی کہ وہ پریگننٹ ہوتی ہیں. حنا جو ہے نا پریگننٹ ہوتی ہیں اور یہ نظر مانتی کہ اللہ تعالیٰ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں تیرے دین کی خدمت کے لیے رکھ دوں گی. بس وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا بس. اس سے نظر مانتی ہے کون؟ عمران کی بیوی حنا. اب جو ابھی حاملہ ہوتی ہے کون؟ حنا ابھی پریگننٹ ہوتی ہیں، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے. اسی دوران جو ہے نا ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم سورہ آل عمران ہم پڑھتے ہیں نا، وہی ہے سورہ آل عمران، وہی یعنی کہ عمران کا انتقال ہو جاتا ہے. حنا کے پیٹ میں بچہ. اب یہ کیا نظر مانے تھے؟ اللہ تعالیٰ جو پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا. تو دیکھتے ہیں کہ جو نا بیٹی پیدا ہوگی، جبکہ بیٹا ہے. جینٹس اگر ہے تو جو کھلم کھلا جاتا ہے، خدمت کرتا ہے، لیکن لیڈیز پردے کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب حنا دیکھتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے اللہ تعالیٰ یہ عورت ہے، عورت اور مرد میں بڑا فرق ہے، یہ کیسے دین کی خدمت کر سکتے؟ لیکن حنا نظر کیا مانی تھی؟ پیٹ پہ جو بچہ ہے وہ تیری دین کی خدمت کے لیے ہم چھوڑ دیں گے. تو جب کون پیدا ہوتی ہیں؟ مریم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. اب حنا کے پیٹ سے مریم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جیسا کہ انہوں نے نظر جو مانی تھی دین کی خدمت کریں گے، تو اسی وجہ سے مریم علیہ السلام جو ہے نا بالکل مسجد کے اوپر ایک روم بنائے تھے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. وہیں بیٹھ کر جو نا وہ عبادت کرتے تھے. یہاں ایک جو بات ہے، جیسا کہ زکریا علیہ السلام، اس سے پہلے بھی ہمارے پاس گزر چکا ہے، زکریا علیہ السلام نبی تھے. یہ عمران جو ہے نا، جیسا کہ ہم سورہ آل عمران بولتے ہیں، عمران یہ امام تھے مسجد کے. کون سی مسجد کے؟ بیت المقدس کے. یہ جو بیت المقدس ہے ہمارے پاس، اس کے امام تھے اس وقت. یعنی کہ عمران جو ہے نا بیت المقدس کے امام تھے. نبی کون تھے؟ زکریا علیہ السلام. اور زکریا علیہ السلام جو ہے نا اسے حنا کی ایک اور جو بیٹی ہے ان سے شادی کرتے ہیں. تو اس کے بعد مریم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور جیسا کہ ان کی ماں جو نظر مانی تھی کہ میری جو پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دین کی خدمت کریں گے، تو مسجد کے اوپر ایک روم بناتے ہیں. تو وہیں مریم علیہ السلام جو ہے نا عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں. ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام داخل ہوتے ہیں. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے مریم، میں تمہارے پاس داخل ہوتا ہوں لیکن تمہارے پاس بغیر موسم کے فروٹس ہے. جیسا کہ آم کا سیزن میں آم آتا ہے، لیکن آم کا سیزن بھی نہیں لیکن آم ہوتا تھا. سیتاپل کا سیزن نہیں تھا لیکن پھر بھی مریم علیہ السلام کے پاس ان سیزن کا فروٹس ہوتا تھا. تو زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ سب کہاں سے ہے؟ تو مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ قالت ہی من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کہ یہ جو مریم ہمیشہ عبادت کرتے تھے. تو یہاں ایک جو بات جو معلوم ہوئی، آج جتنے لوگ جو پریشان ہیں رزق کی وجہ سے، جو بھی ہے، ہماری عبادت میں کمی ہے
تو رزق میں بھی کمی ہوگی. یاد رکھیں, ہماری عبادت میں اگر کمی ہے تو رزق میں بھی کمی ہوگی. اگر ہماری عبادت پوری صحیح ہے تو رزق اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے. کیونکہ مریم علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے, ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو اوپر روم تھا, یعنی کہ اب یہ جو بات ہے, مریم علیہ السلام عورت تھی, کون ان کو دیکھ بھال کریں گے؟ اب ایک مسئلہ یہ اٹھا کہ کون ان کو دیکھ بھال کریں گے, مریم علیہ السلام کا دیکھ بھال کون کریں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ زکریا تم دیکھ بھال کر لو, کیونکہ تم نے ان کی بہن سے شادی کی ہے تم نے. زکریا علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں نہیں کر سکتا. اب پورے قوم والے مل کر ایک پلیٹ میں تمام لوگ, جیسا کہ چھٹی میں نام لکھ کے جو نا رکھ دیتے ہیں, تمام لوگ ایک پلیٹ میں چھٹی میں نام لکھ کے جو نا رکھ دیتے ہیں. زکریا علیہ السلام بھی چھٹی میں اپنا نام لکھ کے جو نا چھٹی بند کر کے رکھ دیتے ہیں. قوم والے جو نا ایک نابالغ بچے کو بلاتے ہیں, مطلب 10 سال کا 9 سال کا جو بچہ ہے اسے بلاتے ہیں, بولتے ہیں کہ چھٹی اٹھاؤ, جس کا نام آئے گا وہ مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کرے گا. وہ بچہ چیٹی اٹھاتا ہے لیکن نام آتا ہے زکریا علیہ السلام کا. زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں, میں نہیں مانوں گا, میں نہیں مان سکتا. وہ نہیں مانتی زکریا علیہ السلام, جبکہ چیٹی میں ان کا نام آیا. پھر اس کے بعد قوم والوں نے کہا کہ چلیے اب ندی کے پاس ہم جائیں گے. تمام لوگ اپنا پین جو ہے نا, قلم, اس وقت جو قلم تھا لکھنے کا, وہ سب ندی میں پھینکیں گے. کیونکہ ندی میں کوئی چیز اگر آپ ڈالیں گے تو تیر کا چل جائے گی, وہاں سے بہہ کر نکل جائے گی, وہاں سے چل جائے گی وہ. قوم والوں نے کہا کہ جس کا پین وہیں کھڑا رہتا ہے, کیونکہ پانی میں جو نا مار لے کر چل جاتا ہے پانی, لیکن جس کا پین وہیں کھڑا رہتا ہے سمجھو کہ وہی مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا. تمام لوگ اپنا پین ندی میں ڈالتے ہیں, لیکن زکریا علیہ السلام کا پین کھڑا رہتا ہے, لیکن دوسروں کا پورا پین جو ہے نا پانی جو ہے نا مار لے چل جاتا ہے. تو وہاں زکریا علیہ السلام سمجھ جاتی جو نا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. تو اس کے بعد زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ان کا دیکھ بھال سب زکریا علیہ السلام کرتے ہیں. اب اس کے بعد مریم علیہ السلام روم میں بیٹھے رہتے تھے ہمیشہ. ایک مرتبہ روم سے نکل کر جو ہے نا سیدھا باہر گئے, باہر دور جاتے ہیں, جا کر جو ہے نا ایک جگہ ہے بیت اللحم, وہاں جا کے جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں. یہ قصہ سورہ مریم میں ہے, یہ قصہ سورہ مریم میں, یعنی ایک مرتبہ مریم علیہ السلام روم سے نکل کر جو ہے نا دور دور جاتی ایک جگہ بیت اللحم, ایک جگہ ہے, ایک جگہ کا نام ہے بیت اللحم, وہاں جا کے ایک روم میں بیٹھ جاتے ہیں. سڈن ایک نوجوان ان کے روم میں داخل ہوتا ہے, ایک نوجوان. مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں, میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں, اگر تو نیک ہے تو مجھے کچھ بھی نہ کرنا. تو نوجوان کہتا ہے کہ مت ڈرو, میں فرشتہ ہوں, اللہ کی طرف سے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں کیا خوشخبری ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم کو اولاد ہونے والے ہیں, تم کو ایک بیٹا ہوگا. تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ مجھے شادی بھی نہیں ہوئی, مجھے بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں, اللہ کا فیصلہ ہے, ہوگا, ہو کر رہے گا, اللہ کا فیصلہ ہے. یعنی کہ یہاں ایک جو بات جو ہم کو معلوم ہوتی ہے, تقدیر میں جو بات ہے وہ ہوگا, ہو کر رہے گا. کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان مالدار ہوتا ہے, سڈن اللہ تعالیٰ اسے جو نا غریب بنا دیتے. اللہ کا فیصلہ ہے, تقدیر میں اللہ لکھ دیا ہے بس. ایک انسان غریب ہوتا ہے, سڈن اللہ اس کو مالدار بناتی, تقدیر میں لکھ دیا اللہ نے, بس ہو گیا. ایک انسان صحت مند ہوتا ہے, سڈن بیمار ہو جاتا ہے, تقدیر میں اللہ لکھ دیا, ہوگا. یعنی کہ جو چیز تقدیر میں ہے وہ ہوگا, ہو کر رہے گا. وہی جواب تھا فرشتے کا, اے مریم تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا کہ تم کو بغیر شوہر کے تم کو اولاد ہونے والا ہے. تو ڈر جاتی ہے کون؟ مریم علیہ السلام ڈر جاتی. اور فرشتے جو ہے نا مریم علیہ السلام کے کپڑے میں یہاں پھونکتے ہیں, روح پھونکتے ہیں, وہ سیدھا روح جو ہے نا پیٹ کے اندر چل جاتا ہے. اور مریم علیہ السلام کو احساس ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے. تو مریم علیہ السلام کو احساس ہوتا ہے, وہ ڈر کر جو نا دور چل جاتی ہے, دور جگہ کو چل جاتی ہے, پھر بھی قوم سے دور چل جاتی ہے, کیونکہ لوگ کیا بولیں گے, یا مریم بغیر شادی کی تم پریگننٹ ہو گئی, لوگ کیا بولیں گے. تو سیدھا دور چل جاتی ہے مریم علیہ السلام. تو اس کے بعد مریم علیہ السلام کو ایک دن جو ہے نا ڈیلیوری کا درد ہوتا ہے,
فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پیٹ پہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے. تو درد جب ہوتا ہے تو مریم علیہ السلام، کیونکہ درد کی وجہ سے کبھی انسان جو ہے نا درد کی وجہ سے جو ہے نا یہاں وہاں جاتا ہے، تو مریم علیہ السلام جب پیٹ میں درد ہوتا ہے سیدھا یہاں وہاں جا کے سیدھا جو ہے نا کھجور کے درخت کو پکڑ لیتے ہیں، کھجور کے درخت کو پکڑ کو جو ہے نا وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہیں جو ہے نا ان کا عیسیٰ علیہ السلام ان کو پیدا ہو جاتے ہیں، وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں مریم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو موت کی خواہش کرتے ہیں. یعنی کہ خاص طور پر جب ڈیلیوری کے پہلے جو درد ہوتا ہے تو مریم علیہ السلام کو درد ہوا. اب مریم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اب بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس سے پہلے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام باہر آنے سے پہلے مریم علیہ السلام یہ خواہش کرتی کاش میری موت ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر بچہ پیدا ہو جائیں گے تو لوگ ان کو تانا دیں گے، اے مریم تم فلاں فلاں ہی، نعوذ باللہ تم زانی، ایسا لوگ بولیں گے. اس وجہ سے مریم علیہ السلام موت کی خواہش کرتے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ موت جب آئے گی آ کر رہے گی، نہ اس سے پہلے آئے گی نہ اس کے بعد. وہاں مریم علیہ السلام موت کی خواہش کرتے لیکن نہیں آئی موت، جب آنا ہے تبھی آئے گی. تو اس کے بعد مریم علیہ السلام جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام. اچھا یہاں اگر آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھیں گے تو ڈیلیوری کتنے دن کا تھا، مطلب پریگننٹ کتنے دن کے تھے، جیسا کہ 9 مہینہ کا ہوتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، 1 دن میں ڈیلیوری ہوگا بس. یہاں جبرائیل علیہ السلام اپنا روح عیسیٰ علیہ السلام کو روح پھونکتے ہی ایک دوسرے دن ڈیلیوری ہو جاتی ہے. یہ ایک قول ہے جو مفسرین کا، بعض مفسرین فرمایا کہ صحیح نہیں ہے، نارمل جو ہے نا 9 مہینہ ہے بس، سمجھے 9 مہینہ، جیسے کبھی 2 سال بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض علماء سے ثابت ہے کہ 2 سال میں جو ہے ان کی ماں کے پیٹ میں 2 سال تھے وہ. بعض علماء غالباً امام ضحاک وغیرہ سے ثابت ہے کہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال تھے، یعنی کہ کم از کم جو ہے نا 9 مہینے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام بھی ماں کے پیٹ میں تھے. اس کے بعد جب پیدا ہوتی، اب عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو بہت زیادہ پریشان تھے مریم علیہ السلام. اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو فرسٹ عیسیٰ علیہ السلام کہتی ہیں کہ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، نیچے سے آواز آتی ہے اے مریم تم مت ڈرو، اللہ تحزنی تم غم نہ کرو. پہلی خوشخبری، اے مریم تم غم نہ کرو اللہ تحزنی، کیونکہ مریم سب بہت زیادہ پریشان تھے. یہاں ڈیلیوری ہو گیا، وہاں بچہ پیدا ہو گئے، بہت زیادہ پریشان. آواز آتی ہے کہ جو نا اللہ تحزنی، اے مریم تم غم نہ کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کے بازو ایک ندی کو اللہ تعالیٰ بہاتے ہیں. وَقَدْ جَعْلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، مریم علیہ السلام کے بازو ایک ندی، کیونکہ آپ دیکھیں گے سعودی عرب کا جو ریگستان ہے وہاں پانی نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہے، لیکن مریم علیہ السلام کے بازو اللہ نے ایک ندی بہہ دیا. اب مریم علیہ السلام کو کھانے کے لیے کچھ ہونا تھا، اللہ نے کہا کہ وہ حزی، اے مریم تم جو ہے نا درخت کو ہلاؤ. جب مریم علیہ السلام درخت کو ہلاتے ہی تو تازہ کھجور آ کے گرتا ہے. تساقط علیک رطبا جنیا، تازہ کھجور گرنے لگتا ہے، گرتے رہتا ہے، 1 2 3 4 کھجوریں گرتے رہتے، تازہ کھجور. اسی وجہ سے علماء نے کہا، مفسرین نے کہا ڈیلیوری کے بعد سب سے افضل جو غذا وہ ہے کھجور، سب سے افضل جو غذا ہے کھجور ہے. یہاں جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا کسے، مریم علیہ السلام کے، مریم تم کھجور کا درخت کو ہلاؤ. جب ہلاتے ہی کھجور کا درخت تب کھجور گرتا ہے. تو یہاں اگر آپ محنت کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا. اللہ تعالیٰ ویسے بھی کھجور گرا سکتا ہے، ویسے بھی اللہ کھجور گرا سکتا ہے. یعنی کہ اللہ یہاں بتانا یہ چاہتی ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ محنت کریں گے تب آپ کو رزق ملے گا. بغیر محنت کے رزق نہیں ملتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان محنت کرے حلال کمائی کے لیے. اس کے بعد یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتے ہیں لے کر اپنے، اب تھوڑی دن کے بعد یا 1 2 10 دن یا 20 دن کے بعد مریم علیہ السلام اپنے قوم والوں کے پاس جاتے ہیں بچے کو لے کر. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اب لوگ سب دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بچہ ہے، لوگ پریشان ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، نعوذ باللہ مریم تم نے تو زنا کی ہے، بغیر شادی کے تم تو بچہ پیدا ہو گیا، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ لوگ تانا دینے لگے، اے مریم تم نے زنا کی ہے، تم نے زنا کی ہے، نعوذ باللہ.
جبکہ مریم تمہارا جو بھائی تھا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تمہارے ماں باپ بھی ایسے نہیں تھے، تمہارے بھائی بھی ایسے نہیں تھے، لیکن تم ایسے بدکار نکل گئے، نعوذ باللہ۔ لوگ تانا دینے لگے، لیکن اللہ نے کہا کہ مریم تم بات نہیں کرنا۔ مریم سب بات نہیں کرتے ہیں، بات نہ کرنے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو بلکہ بعد مفسرین نے کہا کہ مریم السلام کا جو روزہ تھا وہ 3 قسم تھا، نہ بات کر سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے۔ جس طرح ہمارا جو روزہ ہوتا ہے کھانا پینا نہیں، مریم علیہ السلام بھی کھائے نہ پیے اور ساتھ میں بات بھی نہیں کرے، بلکہ تین چیز مریم علیہ السلام جو ہے نا بات نہیں کرتی۔ یہاں تک کہ قوم والے جب پوچھ رہی کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، فاشارت الی، مریم علیہ السلام اشارہ کر، اسی بچے سے پوچھ لو، مجھ سے کیوں پوچھ لو، اس بچے سے پوچھ لو۔ لوگ بولتے ہیں کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم وہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے جو ابھی گود میں ہے، ابھی دودھ پینے والا بچہ ہے، وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ عیسیٰ علیہ السلام خود بولتے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے رہتے ہیں، بولتے ہیں کہ جو نا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ مجھے کتاب دے گا اور اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا۔ کون فرماتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، ابھی چھوٹے تھے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ دیکھیں یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا چھوٹے میں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن آج دیکھیں گے بعض عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، بعض عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام عرش میں تھے، عرش سے سیدھا مریم السلام کے پیٹ میں آئے، پھر پیٹ سے زمین میں آئے، پھر عرش میں چلے گئے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن اس کا کیا جواب؟ عیسائی کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے میں کہے نا قال انی عبد اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں بولے، یہ عیسائیوں کا کہنا ہے۔ قال انی عبد اللہ، جو عیسیٰ علیہ السلام جو کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں بولے، یہ جہاڑ سے آواز آیا تھا، یہ عیسائیوں کا کہنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہے، بلکہ جہاڑ سے آواز آ کر تھا جو نا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جبکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ جو نا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ ہی، نعوذ باللہ، اس طرح وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا، مجھے انجیل دے گا اللہ تعالیٰ، وجعلنی نبی، اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی گود میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں گا لوگوں کو دین کی دعوت دوں گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چھوٹے میں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، میں لوگوں کو نماز کا حکم دوں گا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ رہوں گا لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام، لوگ بڑے پریشان، ایک چھوٹا بچہ بات کرنے لگا اور یہ بھی کہنے لگا کہ میں نبی بننے والا ہوں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نا میں عنقریب تم کو نماز کا روزے کا حکم دوں گا۔ لوگ پریشان ہو گئے، ایک چھوٹا بچہ عیسیٰ علیہ السلام بات کرنے لگتے ہیں، تو وہاں سے لوگوں کو یہ شک دور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک جو بات، جو یہودی نعوذ باللہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو نا مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام نے زنا کی ہے، زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے زنا کی ہے، تو اس وجہ سے کچھ یہودیوں نے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا اسی وجہ سے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ کہ میں زنا سے پیدا نہیں ہوا بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بلکہ آج بھی یہودی کیا بولتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام زانیہ ہیں، زنا سے پیدا ہوئے ہیں۔ آج بھی یہودیوں کی کتابیں آپ دیکھیے، یہودیوں کی جو کتاب ہے العہد القدیم العہد الجدید، العہد القدیم جو یہودیوں کی کتاب ہے آج ان کے پاس، ان کی کتاب میں لکھا ہے یعنی کہ یہ کون، یہ عیسیٰ علیہ السلام زنا سے پیدا ہوئے، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ۔ یعنی کہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کئی باتیں وہاں ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے میں عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کئی نعمتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر 3 نعمتیں جو اللہ نے ذکر کیا وہاں، وہ یہ ہے جب بچہ پیدا ہوتے تو روتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نہیں روئے۔ بچہ کیوں روتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیوں روتے ہیں؟ شیطان اسے یہ کرتا ہے، چھپاتا ہے۔
جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہوا، شیطان کچھ بھی نہیں کرا. جب پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تب بھی اللہ نے ان کی حفاظت کی، بلکہ ان کی موت کے وقت بھی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، اور جب حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام، اچھا عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ وہ دیکھنے بڑے بڑے بال، یہاں تک بال تھے ان کے پورے، یہاں تک بال تھے عیسیٰ علیہ السلام. اور حدیث میں آتا ہے کہ عریض الصدر، ان کا سینہ بالکل چھوڑا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا جو سینہ جو بالکل چھوڑا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو کلر تھا، نہ سفید تھے نہ لال تھے، بیچ میں تھے. سفید بھی نہیں تھے زیادہ لال بھی نہیں تھے، ان کا کلر بیچ میں تھا، نہ سفید نہ زیادہ گورے تھے نہ زیادہ لال تھے، بیچ میں ان کا رنگ تھا. ہائٹ نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ گیٹے تھے، درمیانی تھے. وہ حدیث میں آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ گیٹے، درمیانی تھے عیسیٰ علیہ السلام. یہ عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو مشہور واقعہ سورہ مائدہ کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اپنے قوم والوں کو جو ہے نا، یہ بنی اسرائیل کو جو ہے نا دین کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل تم 30 دن تم روزہ رکھو. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل تم 30 دن روزہ رکھو. 30 دن روزہ رکھنے کے بعد جو تم پوچھیں گے میں تم کو دوں گا انشاءاللہ. بنو اسرائیل تم 30 دن تم روزہ رکھو، اس کے بعد جو بھی تم پوچھیں گے میں تم کو وہ دوں گا اللہ کے حکم سے. اب بنو اسرائیل تمام لوگ 30 دن روزہ رکھتے ہیں. 30 دن روزہ رکھنے کے بعد بنو اسرائیل کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تم نے کہا نا ہم جو مانگے وہ تم دیں گے کر کے. ہم چلیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مانگو. تو قوم والوں نے کہا کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، اے عیسیٰ ہم صرف ایک چیز مانگتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آسمان سے دسترخوان نازل ہونا ہے. آسمان سے دسترخوان نازل ہونا ہے کھانے کے لیے، یہ ہم چاہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتی ہے اور روتی ہیں اللہ کے دربار، روتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کہتی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کرتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے قوم سے وعدہ کیا تھا 30 دن روزہ رکھنے کے بعد جو پوچھے گی وہ دوں گا. انہوں نے پوچھا کہ آسمان سے دسترخوان، اللہ تو دسترخوان نازل کرتے ہیں. رو رو کے دعا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوتا ہے، لال دسترخوان ہوتا ہے، لال دسترخوان، اور نیچے بھی بادل اوپر بھی بادل، جنت کا دسترخوان نازل ہوتا ہے. اتنا بڑا دسترخوان، 1000 سے زیادہ لوگ اس میں کھاتے ہیں. اتنا بڑا دسترخوان نازل ہوتا ہے، پورے بنو اسرائیل جو نا اس میں کھاتے ہیں، پورے بنو اسرائیل. اور عیسیٰ علیہ السلام پورے بنو اسرائیل کھانے کے بعد، اور حتیٰ اس میں کیا کیا تھا تو تفسیری کتابیں اگر آپ دیکھیں گے، دسترخوان میں گوشت تھے، مچھی تھا، روٹی تھے، کھجور تھا، اس طرح کئی چیزیں جو نا اس دسترخوان میں تھے جو آسمان سے نازل ہوئے، جو اس کے اوپر بھی بادل تھا نیچے بھی بادل تھا. ایسا وہ دسترخوان جو نا نازل ہوتا ہے، بہت بڑا دسترخوان، 1000 سے زیادہ لوگ جو نا دسترخوان میں کھاتے ہیں. وہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے 30 دن یا 40 دن، غالباً 40 دن تک وہ دسترخوان نازل ہوتا تھا. 40 دن تک بنو اسرائیل پر 40 دن سے دسترخوان نازل ہوتا تھا. اور 40 دن تک، بلکہ دن میں ایک بار نازل ہوتا تھا. 40 دن تک دن میں ایک بار، صبح میں جو نا دسترخوان نازل ہوتا تھا. بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سنڈے کے دن 2 مرتبہ دسترخوان نازل ہوتا تھا. صرف سنڈے کو 2 مرتبہ نازل ہوتا تھا دسترخوان، صبح میں اور شام میں. اس کے علاوہ 40 دن جو ہے نا صرف صبح میں نازل ہوتا تھا. اسی وجہ سے آج عیسائی جو ہے نا سنڈے کو جو ہے نا وہ ہالیڈے بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سنڈے کے دن 2 مرتبہ دسترخوان نازل ہوا تھا آسمان سے. اب یہ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے دسترخوان تو نازل ہو گیا، اس کی کوئی بھی چیز آپ نہیں اٹھا کر رکھ لینا. ہم کیا کرتے ہیں؟ فریج میں رکھ لیتے ہیں، تھوڑا اسٹاک رکھ لیتے ہیں بعد میں کھانے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا. اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اگر آپ دسترخوان سے کچھ اٹھا کے اگر آپ رکھ لیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. تو بعض لوگوں نے اٹھا کے رکھ لیا، تو اللہ کا عذاب جو نا ان پر آ گیا. کیا عذاب آ گیا؟ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اللہ نے ان کو سور بنا دیا، نعوذ باللہ.
یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھیں دسترخوان سے کھاؤ لیکن اس کی کوئی بھی چیز اٹھا کر مت رکھو آپ، جیسے کہ آج ہم فریج میں رکھ لیتے ہیں اس طرح مت رکھو، لیکن بعض لوگوں نے کر لیا اس طرح، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتی کہ 3-4 دن وہ لوگ تھے بندر، پھر وہ مر گئے، بس ان کی نسل نہیں چلی۔ اور اسی طرح ایک اور جو اسی واقعے میں تفسیر میں ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جو نا یہ نازل ہوتا تھا دسترخوان، 40 دن تک نازل ہوا۔ اب جن لوگوں نے دسترخوان میں کھائے وہ جا کر دوسرے قوم والوں سے کہتے ہیں دیکھیں آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا، وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، نہیں نہیں وہ عیسیٰ نے جادو کیا ہے تم پر، آنکھوں کا جادو کیا ہے، ایسے کوئی نازل نہیں ہوتا آسمان سے۔ یعنی کہ جو مومن تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، جو دسترخوان سے کھائے تھے، وہ جا کر دوسروں کو بولتے ہیں دیکھیں ہم پر دسترخوان نازل ہوا آسمان، بٹ جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا کوئی اچھی چیز ہم دیکھتی تو دوسروں کو بولتے ہیں، اس طرح وہ بھی لوگ جا کے دوسروں کو بولتے تھے دیکھیں ہم پر دسترخوان نازل ہوا آسمان سے، وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، نہیں یہ سب جھوٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے تم پر جو ہے نا آنکھوں کا جادو کیا ہے، نعوذ باللہ۔ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا تو اللہ نے ان کو بھی بندر بنا دیا، اللہ نے ان کو بھی بندر بنا دیا، وہ بھی 3-4 دن تھے، وہ بھی ان کی بھی وفات ہو گئی۔ یہ دسترخوان کا جو قصہ ہے جو سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، مائدہ کا مطلب دسترخوان، وہ دسترخوان جس میں گوشت ہو، مچھی ہو اور روٹی ہو، اس دسترخوان کو جو ہے نا مائدہ بولتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ واقعہ جو ہے نا دوسرا جو واقعہ ہے وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان کے ساتھ۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزہ اللہ نے دیا تھا۔ معجزہ مطلب جیسا کہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہاڑ سے اونٹ نکل کا گیا، اونٹ پہاڑ سے اونٹ نکل کا آتا ہے، اس طرح معجزہ اللہ نے کن کو دیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ کیا معجزہ تھا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اکما بولتے ہیں ایک شخص پیدائشی جو ہے نا نابینا ہے، پیدائشی اندھا ہے، پیدائشی اندھا، جب عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ رکھتے ہیں تو جو نا اس کو آنکھ آ جاتا تھا، آنکھ آ جاتا تھا اس کو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تھے اس زمانے میں بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر، یعنی کہ اتنے بڑے ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی وہ ایک نابینا کو آنکھ نہیں لا سکتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف آنکھ ہاتھ رکھتے تھے، ان پر جو ہے نا وہ آنکھ لوٹ کے آ جاتا تھا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، ابرص مطلب جو برس کی جو بیماری ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس پر ہاتھ رکھتے تھے، وہ چمڑی اچھی ہو جاتی تھی، وہ برس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے حدیث میں جو دعا ہے اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام، یہ جو دعا انسان کو پڑھتے رہے، برس کی بیماری سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور جو معجزہ ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے کو زندہ کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کسی مردے پر ہاتھ رکھتے تھے، وہ مردہ زندہ ہوتا تھا، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ ایسے معجزات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے جو نا یہ آنکھ، جس کو آنکھ نہیں ہے ہاتھ رکھتے تھے ان کو آنکھ آ جاتی تھی، جن کو برس کی بیماری ہے ان پر ہاتھ رکھتے تھے وہ برس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی، کسی کی وفات ہو گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ رکھتے تھے وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ایسی ایسی معجزات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو اسی وجہ سے اب ریسنٹ جو ہے نا یوٹیوب میں آپ دیکھیں گے کہ عیسائی جو اسلام قبول کر لے، انہوں نے کہا کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھے گا اس سے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہو جائے گی، وہ بعد میں اسلام قبول کر لے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں جب میں عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھا جو قرآن حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں جو بات بتائی گئی، مجھے عیسیٰ علیہ السلام سے صحیح معنوں میں محبت ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ نے اتنی اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی۔